شہدائے کربلا کے چہلم کے سلسلے میں ادارہ معارف اسلام برمنگھم میں مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں گرد و نواح کے شہروں سے مرد اور خواتین اور بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے نواسۂ رسول اور شہداء کربلا کو پرسا دیا۔ 1440 ہجری کے آخری عربین کی مجلس سے مولانا قمر رضوی نے خطاب کرتے ہوئے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی۔ اس کا مزید احوال بتا رہے برمنگھم سے عابد کاظمی۔ پوری دنیا کی طرح برمنگھم میں بھی چہلم کی مجلس کا انعقاد نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ کیا گیا۔ مجلس سے مولانا قمر رضوی آف انڈیا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کی خواتین پر سفر شام میں جو مظالم ڈھائے گئے اس کی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ کا مزید کہنا تھا کہ قافلے میں 64 افراد میں 11 مرد اور بچے تھے، باقی تمام خواتین شامل تھیں، جن کے ساتھ ظلم کی داستان بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جوش نے جو خواب دیکھا تھا آج وہ خواب زمین پر اتر آیا ہے کہ آج امام حسین علیہ السلام کے 40 کے موقع پر کربلا میں کروڑوں کا مجمع ہے۔ یقیناً آج ہر قوم حسین حسین کر رہی ہے، چاہے مسلمانوں کے سارے فرقے ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے ہندو ہوں، سب انسانیت کے اس رہبر، انسانیت کے اس رہنما کو سلام کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی سلام ہو اس حسین پر جس نے اپنی شہادت سے الوہیت کو، رسالت کو اور امامت اور انسانیت پر ایسا احسان کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد کیا گیا، جس دوران عزاداران حسین نوحہ خوانی اور ماتم کرتے ہوئے تابوت کو بوسہ دیتے رہے۔ لاکھوں کے کروڑوں کے حساب سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور پرسہ دے رہے ہیں امام کو۔ آج کا دن ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے اس ظلم و بربریت کی جو 1400 سال پہلے یزیدیت نے صفحہ ہستی پر جو وہ ظلم اور وہ مظالم ڈھائے، جن کا آج تک دور حاضر میں بھی اور مستقبل تک بھی اس انسانیت کے لیے کوئی ایسی مثال دوبارہ نہیں ملے گی۔ مجلس کے آخر میں سوز و سلام کے بعد لنگر حسینی سے عزاداران کی خدمت کی گئی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم۔